یونیورسٹی کے طویل و عریض گراؤنڈ پہ بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ گروپ بنائے کہیں بیٹھے تھے تو کہیں کھڑے تھے۔ کچھ لوگوں کی کلاس لگی ہوئی تھی تو وہ اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ ایسے میں لڑکوں اور لڑکیوں کی مشترکہ گروپ کو کسی نے مخاطب کیا۔ یہ گروپ ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیاں کر رہا تھا۔ ہنسی مذاق کے ساتھ ساتھ کھانا پینا بھی چل رہا تھا۔ ان سب لوگوں نے ایک ساتھ آواز کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ آواز سر ریحان کی تھی، جو کہ اس یونیورسٹی میں لیکچرار تھے۔ آپ سب میرے ساتھ آئیے، مجھے آپ سب لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے اس گروپ کو مخاطب کیا۔ سبھی ایک دوسرے کی طرف ناسمجھی کے عالم میں دیکھنے لگے اور پھر کندھے اچکاتے ہوئے سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ سر ریحان ایک جوان اور خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ لگ بھگ ان کی عمر اس گروپ کے تمام لڑکے لڑکیوں کے جتنی ہی ہوگی، یا شاید وہ ان سے 1-2 سال بڑے ہوں، لیکن ان کی فہم و فراست، ان کی پڑھائی، ان کی ذہانت ان سب لوگوں سے بہت اعلیٰ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر یہاں تک پہنچے تھے۔ وہ ایک امیر زادے تھے لیکن سلجھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جو بھی آج تک حاصل کیا تھا وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر کیا تھا۔ اس یونیورسٹی کے سبھی پروفیسر میں سب سے زیادہ ذہین اور لائق فائق وہ ہی تھے، اور ان سب لوگوں کو انہی کے لیکچر ہی سمجھ میں آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سبھی شاگرد ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اب بھی ان کے ایک حکم پر سر جھکاتے ہوئے سبھی ان کے پیچھے چلنے لگے۔ طویل و عریض گراؤنڈ کو عبور کرنے کے بعد سامنے ان کا آفس تھا، اور یہ صرف انہی کا نہیں بلکہ اسٹاف روم تھا۔ یہاں پر سبھی ٹیچرز موجود رہتے تھے۔ اکثر میٹنگز اسی روم میں ہوا کرتی تھیں۔ اس وقت بھی سارے اساتذہ یہیں پر موجود تھے۔ ریحان سر آگے بڑھتے ہوئے جا کر اپنی نشست پر بیٹھ گئے تھے۔ باقی سبھی ٹیچر اپنی اپنی باتوں میں لگے تھے۔ ان کے گروپ کو یہاں پر آتا دیکھ کر سبھی خاموش ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ یہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آخر سر کیا بات کہنے والے ہیں۔ ریحان نے کچھ دیر سوچتے ہوئے سب کی طرف دیکھا اور کہا، ہمارا پلان ہے کہ جو تم لوگوں کا سیمسٹر چل رہا ہے اس میں موجود سبھی طلبہ کو ہم ایک ٹرپ پر لے جانا چاہتے ہیں۔ اس ٹرپ پہ آپ لوگوں کے لیے سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہوگا۔ بہت سارے ایکسپیریمنٹ بھی کروائے جائیں گے۔ وہاں پر آپ کی پڑھائی نہیں رکے گی، کچھ آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ باقی سبھی کو میں نے کہہ دیا، لیکن آپ سب کا گروپ ابھی باہر تھا، تو اسی وجہ سے آپ سب لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے اور میری بات نہیں سن سکے۔ میں نے سوچا آپ سب کو یہیں پر بلا کر بتا دوں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آخر پر اس کی نظر سب سے آخر پر کھڑی تابندہ پر گئی تھی، جو نہ سمجھی کی حالت میں کبھی اپنے کلاس فیلوز کو دیکھتی اور کبھی سر کو دیکھتی۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد اس نے خاموشی سے سر جھکایا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہمارا یہ ٹرپ اسلام آباد کے ایک ٹھنڈے علاقے میں ہوگا۔ وہاں رہنے کا سارا بندوبست ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھیں۔ ریحان صاحب نے اپنی بات ختم کر کے سبھی کی طرف سوال کا نظروں سے دیکھا تو سبھی نے خاموشی سے سر جھکا لیا، لیکن صرف تابندہ ہی ان میں سے بولی، لیکن سر مجھے باہر جانا منع ہے، میں نہیں جا سکتی۔ باقی سب چلے جائیں لیکن میں نہیں جا سکتی، اس نے گھبراتے ہوئے کہا تو ایک دم سے ریحان کے ابرو تنے گئے۔ اس کی گردن میں بل پڑا تھا۔ اس نے ایک دم سے اپنا سر اٹھایا اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا، دیکھیں مس تابندہ، آپ کو گھر سے اجازت ہے یا نہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ بہرحال آپ میں سے کوئی بھی ایک اسٹوڈنٹ چھٹی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ میں نے کہہ تو دیا، تابندہ آپ بھی، آپ سمیت سب لوگ آئیں گے اور میں کچھ نہیں جانتا۔ میرے سامنے چاہے آپ سب لوگ ICU میں بھی پڑے ہوں گے تو بھی لازمی آئیں گے۔ از دیٹ کلیئر؟ اپنی بات کا اختتام پر روم میں موجود سب کی طرف دیکھا اور پھر تابندہ کی طرف نظر اٹھا کر کہا، میری بات امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب جائیں، جا کر اپنے ٹرپ کی تیاری کریں۔ کل ہم سب لوگ ٹرپ کے لیے نکل رہے ہیں، میں کوئی بہانہ نہ سنوں۔ وہ بے بسی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ واپس گراؤنڈ میں آ چکی تھی، لیکن اب اس کے دماغ میں آندیاں چل رہی تھیں، نہ جانے بھیا کو بتاؤں گی تو وہ کیا کہیں گے، ان کا کیا رد عمل ہوگا۔
بابا بھی اجازت دیں گے یا نہیں؟ اور اماں تو ویسے بھی بڑی سخت ہیں، نہ جانے مجھے ٹرپ پر جانے کی اجازت ملے گی بھی یا نہیں۔ ہاں، یہاں پر مجھے پڑھائی کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے کہ پڑھائی پر تو لازمی ہے، لیکن اتنا دور وہ مجھے اکیلا اس ٹرپ پہ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ کبھی نہیں بھیجیں گے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی، اس سوچ نے اسے تنگ کر رکھا تھا۔ چھٹی کے وقت وہ اپنے گھر گئی تو بھی نہ کسی سے سلام دعا کی، سیدھے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی امی اسے کمرے میں جاتا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے پیچھے آئی، اس نے دروازہ دھڑام سے بند کیا اور جا کر اپنے بیڈ پر گر گئی تھی۔ پریشانی نے اسے بہت دوچار کیا ہوا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کرے تو کیا۔ نسیم اس کے پیچھے آئی تھی۔ نسیم اس کی والدہ تھی، جس نے ابھی اسے یہاں آتے دیکھا تھا۔ کافی فکر مندی سے آ کر اس کے ساتھ بیٹھی اور اس کے سر کو سہلاتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا تابندہ، تم ٹھیک تو ہو؟ آتے ساتھ نہ سلام نہ دعا، ایسے ایروں غیروں کی طرح اپنے کمرے میں آ کر ٹھہری ہو۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ یونیورسٹی میں کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے؟ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس نے سر اٹھایا اور کہا، امی جان میں بہت پریشان ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اس کی بات سن کر نسیم اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور کہنے لگی، ارے بیٹا کیا ہوا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، سارے گھر میں آتے ساتھ ہی چہکتی پھرتی ہو، مجھے تم چہکتی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ نسیم کی یہ بات سن کر وہ ایک دم سے اپنے بیڈ پر اٹھ بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، اماں آپ میری پریشانی حل کر دیں گی؟ اور بہت اچھی امی ہے نا؟ امی، ہماری یونیورسٹی کا ٹرپ باہر جا رہا ہے، بس ایک ہفتے کی بات ہے، وہاں پر ہمیں بہت کچھ سکھایا جائے گا، ہماری پڑھائی کے حوالے سے وہاں پر بہت کچھ ہوگا۔ ہمارے سارے یونیورسٹی کے شاگرد، میرے بھی کلاس فیلو جا رہے ہیں، مجھے سر نے کہا ہے کہ مجھے لازمی جانا ہے۔ وہ بے چارگی سے چھوٹا سا منہ بنا کر نسیم کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے بعد نسیم بھی کافی پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی، بیٹا تمہیں اپنے بھیا کا پتہ ہے نا، جس کی وجہ سے میں تم پر سختی کرتی ہوں؟ وہ تمہیں کہیں آنے جانے نہیں دیتا، یونیورسٹی تک کی تو میری اور تمہارے بابا کی وجہ سے تمہیں کچھ نہ کہا، لیکن اب اس ٹرپ کے لیے تمہارے بھیا شاید نہ مانے۔ بیٹا وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، ہم بھی اس کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتے، جوان خون ہے، اگر اسے روکا تو مزید ضدی ہو جائے گا۔ ماں کی یہ بات سن کر اس کے چہرے پر ایک دم سے اداسی چھائی تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی تھیں۔ امی، میں بھی نہیں جانا چاہتی، میں نے سر ریحان کو بولا تھا کہ مجھے گھر سے اجازت نہیں ہے، لیکن انہوں نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ وہ کسی طور پر میرا کوئی بہانہ نہیں سنیں گے۔ ہمارے ٹرپ میں سے، ہماری کلاس میں سے کوئی بھی چھٹی نہیں کر سکتا۔ امی کچھ کرے نا۔ اب وہ بے چارگی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی تو اس کی ماں نے کچھ دیر کے لیے اسے دیکھتے ہوئے سوچا اور پھر کہا، اچھا تم ابھی ایک کام کرو، ابھی تم ہاتھ منہ دھو، کپڑے چینج کرو اور کھانا آ کر کھا لو، میں اس کے بارے میں کچھ کرتی ہوں، تمہارے بابا سے بات کر لوں گی، تمہارے بھیا کو منا لیں گے، ٹھیک ہے؟ اب تم جاؤ اور جا کر فریش ہو جاؤ۔ ماں کی منہ سے آج مثبت جواب سن کر وہ بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ خوش دلی سے وہ اپنی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی اور پھر جب باہر نکلی تو ہنستی کھلتی کھلکھلاتی ہوئی مسکراتے ہوئے وہی پر رونق چہرہ لیے خوش باز سی تابندہ تھی، جو اپنے گھر میں ہمیشہ رونق مچائے رکھتی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ سب چیزوں سے فارغ ہو گئی تھی۔ پھر عصر کے وقت وہ کچن میں آئی اور امی اور بھابھی کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگی۔ وہ دونوں رات کے کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان دونوں کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے بعد جب کھانا ٹیبل پر لگا اور سبھی لوگ ایک ساتھ ٹیبل پر بیٹھے تو اچانک ہی نسیم نے بات شروع کر دی، تابندہ کے ابو، میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ اصل میں کل سے تابندہ کا یونیورسٹی ٹرپ جا رہا ہے، کہیں باہر نادرن ایریاز میں شاید، اور وہاں پر تابندہ کی حاضری بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اس کی پڑھائی کا مسئلہ ہے۔ وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، میں نے تو اسے اجازت دے دی ہے، بس میں نے آپ کی رکاوٹ رکھی ہے۔ میں نے کہا کہ اپنے بابا سے پوچھ لینا، اگر وہ راضی ہوں تو چلی جانا، لیکن اس کی یونیورسٹی والے اس بات پر قطعاً راضی نہیں ہیں کہ وہ چھٹی کرے۔
کیونکہ ان کی کلاس کا کوئی بھی بچہ چھٹی نہیں کر رہا، کسی کو بھی چھٹی نہیں ہے، ورنہ اسے پڑھائی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کا جانا بہت ضروری ہے۔ نسیم نے اپنا مدعا ختم کیا تو اس نے ساتھ ہی بیٹھے اپنے بیٹے فردوس کی طرف دیکھا تھا، جس کے ماتھے پر بل آئے تھے، لیکن اگلے لمحے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا کشور کہنے لگے، ارے ہاں بھائی، نسیم بیگم تمہاری اپنی اولاد ہے، اور اگر یہ اس کی پڑھائی کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے تو ہم ذرا سی کوتاہی نہیں کر سکتے۔ اسے کہو کہ وہ جانے کی تیاری کرے، یونیورسٹی تک اسے میں خود چھوڑ آؤں گا۔ ابا نے اجازت دی تو فردوس کی بات اپنے منہ میں ہی رہ گئی۔ وہ خاموشی سے اپنا کھانا کھانے لگا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ذرا سے بھی اعتراض کیا تو کشور سارا گھر غصے سے اسی وقت سر پہ اٹھا لیں گے، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خاموش رہا۔ سبھی نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ تابندہ کے تو دل میں لڈو پھوٹنے لگے تھے، اس کی مراد بھر آئی تھی۔ آخر کار اسے سر ریحان کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ اس نے یہی سوچا اور خاموشی سے اپنا کھانا کھاتی رہی۔ کھانا کھا کر جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو وہ بے حد خوش تھی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اس میں کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ٹائپنگ کی اور گروپ میں میسج سینڈ کر دیا۔ میسج میں لکھا، الحمدللہ میں اپنے ٹرپ کے ساتھ کل لازمی آؤں گی، اور ساتھ ہی اس نے مسکرانے والا ایموجی بھی لگایا تو اس کے تمام دوستوں کے میسج اسے وصول ہونے لگے۔ سبھی لوگ بہت خوش تھے کہ تابندہ بھی ان لوگوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ وہ بہت خوش تھی۔ دوسرے روز صبح سویرے اس نے اپنا سامان پیک کیا اور یونیورسٹی کی طرف نکل آئی۔ کشور نے باقاعدہ اسے خود یونیورسٹی ڈراپ کیا تھا اور ٹیچر سے ملنے کے بعد اپنی بیٹی کی ذمہ داری ان کو سونپی، اور پھر اپنے کام کی طرف نکل گئے تھے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے ٹرپ پر جانے والی وین میں بیٹھ چکی تھی۔ وین میں سبھی لوگ ہنس کھیل رہے تھے۔ سارا راستہ بڑی خوبصورتی سے کٹا تھا۔ ایسے میں بار بار کسی کی نگاہیں تابندہ کی طرف اٹھتی تھیں، اور وہ کسی کی نگاہوں کو بار بار اپنے اوپر محسوس کرتی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتی لیکن کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ سارے اساتذہ سامنے آگے والی سیٹوں پر بیٹھے تھے، جبکہ باقی تمام اسٹوڈنٹس پیچھے بیٹھے تھے۔ سبھی لوگ اپنی اپنی خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ وہ سب کو اپنا وہم سمجھ رہی تھی، لیکن یہ وہم نہیں تھا، یہ سچ تھا جو آگے جا کر بہت کڑوا ہونے والا تھا۔ پورے دن کے سفر کے بعد آخر کار وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ چکے تھے۔ یہ اسلام آباد کا رہائشی ٹھنڈا علاقہ تھا۔ پہاڑوں کے سائڈ پر ایک عالیشان حویلی تھی۔ یہ حویلی بہت بڑی تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ یہاں پر اکثر لوگ آ کر رہتے تھے، اور اس وقت ریحان ملک نے اسے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بک کروا دیا تھا۔ سبھی لوگوں کے لیے ایک ایک کمرہ موجود تھا۔ سارے دن کے تھکے ہارے سبھی لوگ جب یہاں آئے تو سب سے پہلے وہ اپنے اپنے کمروں میں جا کر آرام کرنے لگے۔ بھوک نے الگ سب کو تنگ کیا ہوا تھا، لیکن سب سے زیادہ تھکاوٹ تھی جس نے بھوک سے بھی زیادہ ان لوگوں کے سر پر سوار تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے آرام کرنے کے بعد سبھی لوگ ایک بار پھر سے اپنے اپنے کمروں سے نکلے اور فریش ہوتے ہوئے حویلی کے باہر آ گئے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، اساتذہ ایک جگہ پر گروپ بنائے بیٹھے تھے۔ ایسے میں سبھی طلباء نے ایک سائڈ پر اپنا اپنا گروپ بنا لیا تھا۔ جس طرح یونیورسٹی میں ان کے الگ الگ گروپ بنائے پھر رہے تھے، بالکل ویسے ہی یہاں پر بھی سبھی لوگوں نے اپنے اپنے گروپ بنا لیے تھے۔ سردی حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو سبھی نے لکڑیاں جلائیں اور اس پر ایک لمبا سا دائرہ بنا لیا تھا۔ کچھ لوگ چکن لے کر آئے تھے جیسے اس آگ پر بھونا جانے لگا۔ گوشت کی بھوننے کی ہلکی ہلکی خوشبو نے چاروں اور خوشبو پھیلا دی تھی۔ بھونے ہوئے گوشت کی خوشبو نے سبھی کو مزید بھوک لگا دی۔ جب مکمل طور پر باربیکیو بن چکا تھا، سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ یہ تابندہ کی زندگی کا پہلا ٹرپ تھا جسے وہ اتنا انجوائے کر رہی تھی۔ وہ یہاں آنے کے لیے بھی بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ اس کی زندگی کی نہایت ہی حسین دن ہے، اور واقعی میں ایسا تھا۔ سبھی لوگ کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ سبھی کو ساری رات زبردست نیند آئی تھی۔ صبح سبھی لوگ جاگے تو ایک الگ سی نئی صبح تھی۔ سبھی نے اپنے اپنے کمروں کو خیر باد کہا اور حویلی کے کچن میں آ کر ناشتہ بنا لیا گیا۔ اس حویلی کے سامنے تو کہیں بھی کوئی ایسا ہوٹل موجود نہیں تھا جہاں سے کچھ لایا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے اپنے پاس سامان رکھا ہوا تھا،
اور اس سامان کے ساتھ وہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر رہے تھے۔ اس وقت بھی ان لوگوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ ناشتہ بنایا گیا، سب نے ایک ساتھ مل کر کھایا اور اسے دن کا ایک شاندار استقبال ہوا۔ 9 بجے کے بعد ان سب کی کلاس لگ رہی تھی، جس میں سر ریحان نے انہیں بڑے احسن طریقے سے خوبصورت چیزیں سمجھائی تھیں اور ایکسپیریمنٹ بھی کروائے تھے۔ وہ خوشی خوشی ان سب چیزوں کو سیکھ رہی تھی، لیکن کوئی تھا جو مکمل طور پر اسے اپنی نظروں کی گرفت میں رکھے ہوئے تھا۔ اسے بار بار کسی کی نظریں اپنی اوپر محسوس ہوتی ہوئیں اور وہ اپنے کام سے نظریں چرا کر دیکھ لیتی، لیکن اسے کہیں بھی کوئی بھی ایسا شخص موجود نظر نہیں آیا جو اسے دیکھ رہا۔ سبھی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ سر ریحان اپنی چیئر پر بیٹھے خاموشی سے مطالعہ کر رہے تھے۔ ساری کی ساری کلاس اپنے اپنے کاموں میں لگی تھی۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے باتیں کر رہا تھا۔ ایسے میں وہ کافی ڈسٹرب سی ہو گئی تھی۔ ایسے یہ دن بھی گزر گیا تھا اور اب شام کا وقت آ گیا تھا۔ اس کے موبائل پر کال بجی تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا۔ گھر کا نمک چمک رہا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی بالکنی میں آ گئی تھی۔ اس بالکنی سے اس پہاڑ کے نیچے سارے درخت، مخروطی چھت والے گھر اور گھروں سے اٹھتا ہوا ہلکا ہلکا دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بلا شبہ یہ حسین نظارہ تھا جسے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے مبہوت ہو گئی تھی۔ پھر کچھ لمحوں بعد اس نے موبائل کان سے لگایا اور اپنی ماں کی آواز سنی۔ نسیم بول رہی تھی، تابندہ کہاں چلی گئی ہو؟ یہ تم نے صبح سے ایک کال تک نہ کی۔ میں کل سے تمہاری کال کی منتظر ہوں، لیکن تم نے ایک کال بھی نہیں کی۔ دوسرا، میں بار بار کال ملائے جا رہی ہوں، تمہارا نمبر ہی نہیں مل رہا۔ سب خیریت تو ہے؟ تم خیریت سے پہنچ گئی ہو نا؟ کوئی مسئلہ تو درپیش نہیں آیا؟ کھا پی تو صحیح رہی ہو نا؟ کال اٹھاتے ہی نسیم بیگم کے منہ سے یہ ساری فکر مندی کی باتیں شروع ہو گئی تھیں اور وہ ان باتوں کو مسکرا مسکرا کر ہاں میں سر ہلا رہی تھی اور انہیں جواب دے رہی تھی۔ باہر کے مناظر کا ایک خوبصورت منظر تھا۔ ڈھلتی ہوئی شام اور یہ منظر اسے بہت سہانا لگ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ ماں کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد اس نے موبائل کو اپنے پرس میں رکھا اور یہیں بالکنی میں ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے کچھ اتا پتہ نہیں تھا لوگ کہاں آ جا رہے تھے، لوگ کیا کر رہے تھے اور کیا نہیں۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے یا نہیں، اس نے خود کچھ کھایا پیا یا نہیں، بس اس بالکنی سے نظر آنے والے نظارے نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ وہ اس کے احساس سے ہی باہر نہیں آ پا رہی تھی۔ شام آہستہ آہستہ رات میں بدلنے لگی تو یہ منظر بھی دھندلانے لگا، لیکن یہاں کی تنہائی نے اسے اپنا گرویدہ کر رکھا تھا۔ یہاں سے جانے کا احساس اس کا دل نہیں کر رہا تھا۔ باہر سے آتی ہوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ چہروں پر آتی ہوئی بکھری زلفیں ہلتی جاتی اور اس کا حسن مزید کسی پری کے حسن کے برابر لگتا۔ وہ خاموشی سے بس سامنے کے نظارے کو دیکھے جا رہی تھی کہ تبھی آہستگی سے پیچھے سے کسی کی آہٹ سی محسوس ہوئی اور اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کوئی رومال والا ہاتھ تھا۔ اس نے خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ بچ نہ پائی اور آخر کار وہ رومال اس کے ناک پر لگا اور پھر ایک دم سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اور جب اس کی آنکھ کھلی تھی تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں قید تھی۔ روشن دان سے ہلکی ہلکی روشنی باہر چھلک رہی تھی جسے وہ یہ سمجھ چکی تھی کہ وہ کہیں پر موجود ہے۔ وہ اٹھی اور کچھ دیر حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، پھر دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے وہ دروازہ ڈھونڈتے ہوئے آخر کار دروازہ ڈھونڈنے میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ اور اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھٹکھٹاتی اور چیختی چلاتی کہ مجھے باہر نکالو، تبھی دروازہ کھلا۔ کمرے میں ایک دم سے روشنی چھا گئی۔ اتنی ساری روشنی کو اندر آتے دیکھ کر اس کی آنکھیں میچ گئی تھیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے اور آہستگی سے جب ہٹائے تو سامنے سر ریحان کو دیکھ ایک دم سے چلائی تھی، شکر ہے سر آپ یہاں آ گئے۔ سر میں کہاں ہوں؟ آپ مجھے یہاں سے لے جائیے۔ مجھے یقین تھا یہاں پر مجھے کوئی بچانے کے لیے ضرور آئے گا۔ کل رات کو ہی کوئی مجھ پر رومال رکھ کر بے ہوش کر کے لے آیا۔ اب نہ جانے کیا وقت ہو رہا ہے، نہ جانے وہ کون تھا، نہ جانے میں کہاں ہوں۔ سر مجھے یہاں سے لے جائیں۔ وہ ایک دم سے بولی تو وہ خاموشی سے آگے آیا اور پھر کہنے لگا، مس تابندہ ابھی تم مجھ سے نکاح قبول کرو گی، سمجھی تم؟ میں تمہیں یہی سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ ابھی قاضی صاحب نکاح پوچھنے کے لیے آئیں گے۔ خاموشی سے ہاں میں سر
اور یہ لو فن، پھر سے تم اس کا حسب سائن کر دینا جو مولوی صاحب تمہارے آگے کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس شخص کی یہ باتیں سن کر وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، دل اچھل کر حلق میں آ بیٹھا تھا۔ یہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ یہ تو اس کا ٹیچر تھا، اس سے زیادہ تو اس نے کبھی کوئی سمجھا ہی نہیں تھا۔ ایک خوبصورت ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے اور کچھ نہیں سمجھتی تھی، لیکن آج یہ شخص اس کے سامنے کھڑا یہ کہہ رہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبی تھی، کہنے لگی سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ پھر وہ کہنے لگا میں نے مکمل ہوش و حواس میں ہوں، جتنا تم سے کہا گیا ہے تم اتنا ہی کرو۔ تم جانتی ہو نا مجھے بہانے اور یہ ڈرامے بازیاں بالکل پسند نہیں، خاموشی سے اپنا کام کرو۔ یہ کہتے ہوئے واپس پلٹا اور اس کے پیچھے اس کے 2 ملازمین بھی تھے جنہوں نے دوبارہ دروازہ بند کر لیا۔ کچھ لمحوں بعد ایک بار پھر سے دروازہ کھلا تو قاضی صاحب کے ساتھ 3 گواہان بھی تھے جو اس وقت اسے نکاح پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ قاضی صاحب کے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا، جبکہ 2 سیکیورٹی گارڈ بھی تھے جو خاموشی سے آ کر وہیں ان دونوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ قاضی صاحب نے نکاح پوچھنا شروع کیا تو وہ خاموش بیٹھی رہی، لیکن اس نے جو ہی کچھ بولنے کے لیے اپنا منہ کھولنا چاہا، کبھی ایک گارڈ اپنے بندوق اٹھائی اور اس کی طرف کر لی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر انکار کیا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اس نے خاموشی سے قبول ہے کیا اور پھر اس نکاح نامے پر سائن کر دیا۔ جس ٹرپ کے لیے اسے اتنی ایکسائٹمنٹ تھی، اس ٹرپ نے اس کے لیے اس کی زندگی کی ساری خوشیاں چھین لی تھیں۔ اب گھر جا کر وہ کیا منہ دکھائے گی؟ وہ کیا کہے گی کہ وہ کیا کر کے آئی ہے؟ ماں باپ کے سامنے وہ آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں رہے گی، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنی کزن الیان کے ساتھ بالکل بھی آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ الیان کی منگیتر تھی۔ ابھی تک ان دونوں کا نکاح نہیں ہوا تھا اور وہ بہت جلد ہونے والا تھا، لیکن آج ایسا کیوں ہو چکا تھا کہ ریحان نے خود ہی اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد ریحان کمرے میں آیا اور اس کو ہاتھ سے پکڑتا ہوا باہر لے گیا۔ باہر کڑی گاڑی تھی، یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، نہ جانے کس کا تھا۔ ریحان نے اسے اس کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا اور حویلی تک لے آیا تھا۔ راستے میں اس نے یہ بھی اسے باور کروا دیا تھا کہ خبردار اگر یونیورسٹی میں کسی کو پتہ چلا ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ وہ حیران پریشان بیٹھی تھی، اس کے بولنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں بس آنسو بہا رہی تھیں، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھا ملک ریحان بڑا خود غرض دکھائی دے رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا، جانے اس نے اس لڑکی سے کس جنم کا بدلہ لیا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ وہ یونیورسٹی میں بھی ہر بات پر اسے روک ٹوک دیا کرتا تھا، لیکن اس روک ٹوک کو وہ بس ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ہونے والی بانڈنگ سمجھ کر خاموش ہو جاتی تھی۔ لیکن آج تو شخص نے حد ہی کر دی تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، نہ جانے یہ سفر کیسے کٹا تھا اور کیسے وہ اس گھر تک آ گئی تھی۔ اس حویلی نما گھر جو اب اسے ویران گھر لگ رہا تھا، وہ مرے مرے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی تو اس کی دوست اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ کہنے لگی ارے یار تم کہاں چلی گئی تھی رات میں نے تمہیں ساری حویلی میں ڈھونڈا، نہ جانے تم کہاں تھی، شکر ہے کہ اب تم مجھے دکھائی دی۔ چلو اب مجھے یہ بتاؤ کہ آج کہاں جائیں گے؟ آج سر نے ہمیں چھٹی دے دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اپنی مرضی سے تم لوگ جہاں جہاں جا سکتے ہو۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ کہاں جائیں گے؟ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کی طرف نارمل انسان کی طرح دیکھا اور کہا مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے آرام کرنا ہے، تمہیں جانا ہے تم چلی جانا، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس نے یہ کہا تو ستارہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم بھی کیوں ہو؟ مجھے لگتا ہے تمہیں بخار ہو گیا ہے۔ ستارہ نے کہا تو اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور کہا ستارہ میں نے کہہ دیا نا کہ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے کچھ نہیں دیکھنا، خبردار یہاں سے چلی جاؤ، دوبارہ میرے پاس مت آنا۔ ستارہ اس کی یہ بات سمجھ کر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ وہ حیران تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے، جبکہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ وہ اب گھر جا کر اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھائے گی، اور نہ جانے سر ریحان نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا۔ کافی دیر اپنے بیڈ کے سرہانے پر سر رکھ کر وہ یوں ہی روتی رہی۔ جب روتے روتے کافی دیر گزر گئی تو اس نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ہلچل ختم ہو چکی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو،
یا پھر یہ حویلی مکمل طور پر سنسان پڑی ہو۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتے ہوئے جیسے نیچے اتری کسی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ سر ریحان تھے، جس وقت اس کے پیچھے کھڑے اس کو آواز دے رہے تھے۔ رکو تابندہ، میری بات سنو۔ اس وقت سارے اپنے اپنے کام کے لیے گئے ہوئے ہیں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اب تم میری ملکیت ہو، اور خبردار اگر تم نے اس میں ذرا سی بھی خیانت کی۔ دوسری بات یہ رہی، نکاح نامے کی کاپی تمہارے پاس رکھی ہو، گھر جا کر اپنے گھر والوں کو یہ لازمی دکھانا۔ سر ریحان کی یہ باتیں سن کر اس کا ذہن جواب دے گیا۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹی اور پوری قوت سے چلائی۔ آخر میں نے آپ کا بگاڑا ہی کیا ہے؟ کیوں آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ نکاح؟ میں گھر جا کر گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں باہر پڑھنے نہیں یہ کام کرنے گئی تھی؟ آپ نہایت ہی خود غرض اور چالاک انسان ہیں۔ مجھے آپ سے قطعاً یہ توقع نہیں تھی۔ آپ تو میرے استاد تھے، اور استاد کا رتبہ ہمیشہ اوپر رکھا جاتا ہے، لیکن آپ نے تو اس رتبے کی بھی قدر نہیں کی اور اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال چکی۔ تو وہ خاموشی سے تحمل سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، اور یہی بات ذرا جا کر اپنے بھائی سے پوچھنا، اسے کہنا کہ کسی کی بہن کو ورگلا کر اسے یوں نکاح کرنا، نکاح کر کے اسے اپنے گھر میں لے جانا اور اسے اس کے میکے سے یوں جدا کر دینا کوئی اچھی بات ہے؟ ذرا اپنے بھائی سے جا کر پوچھو یہ بات۔ ریحان صاحب کی یہ بات سن کر وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، آپ کو ہمارے گھر کے معاملات کا کیسے پتہ؟ اس معاملے کو دفن ہوئے اب تو تقریباً 3 سال ہو چکے تھے، لیکن اب یہ معاملہ ایک بار پھر سے سر اٹھانے لگا تھا۔ اللہ اللہ کر کے تو یہ معاملہ بیٹھا تھا، لیکن اب اس کی جان پر بن آئی تھی۔ تو وہ کہنے لگا، شاید مس تابندہ آپ بھول گئی ہیں کہ اس کے کوئی بھائی بھی تھا۔ جس لڑکی کو تمہارا بھائی دھوکے سے ورگلا کر لے گیا تھا، اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے بعد وہ اسے ہمیں دیکھنے تک نہیں دیتا۔ مجھے اس چیز کا بدلہ لینا تھا، اور ابھی تو یہ بدلے کی شروعات ہے۔ آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ ریحان اس کے سامنے کھڑا ہنس رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے بھائی کی ایک غلطی نے اسے کتنے بڑے دکھ سے دوچار کیا تھا، کتنی بڑی بدنامی اس کے سر کا تاج بننے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ اس بھائی نے جس نے ہمیشہ اس پر پابندیاں لگائی تھیں، آج اسی بھائی کی وجہ سے وہ اپنی عزت کھونے کو جا رہی تھی۔ اگر کسی کو ایک بار یہ پتہ چل گیا کہ وہ ٹرپ پر گئی اور وہیں سے اپنی شادی کر کے آئی، تو اس کی اور اس کے والدین کی کیا عزت رہ جائے گی؟ طرح طرح کی سوچوں نے اسے جکڑ لیا تھا، جبکہ اسے ان سوچوں میں غرق کر کے ریحان باہر کی طرف مڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجنے لگیں۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے کمرے میں آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے موبائل پہ مسلسل اس کے گھر سے کالز آئی جا رہی تھی، لیکن وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ کسی کو جواب دے سکتی۔ وہ بس اپنی قسمت پر رونا جانتی تھی۔ وہ اپنی آنے والی زندگی کو سوچ رہی تھی۔ کافی دیر رو لینے کے بعد اس نے اپنا سر تکیے پر رکھا تو اسے نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ اس کی دوست اس کے ساتھ سو رہی تھی۔ اس نے اٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور پھر آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ وہ بالکنی میں آ کر کھڑی ہوئی تو گنگنانے کی دوسری طرف سے اسے کسی کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی بالکنی کی اس طرف آئی تو دیکھا حویلی کے بالکل درمیان میں کوئی شخص بیٹھا تھا، جس کے سامنے لکڑیوں کا ایک ڈھیر جل رہا تھا۔ وہ دھیمی دھیمی آواز میں کچھ گنگنائے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی چادر لپیٹ رکھی تھی اور اپنا چہرہ نیچے کیا ہوا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ سر ریحان تھے، جو کہ اب اس کے شوہر بھی بن چکے تھے۔ اس شخص پر اسے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ وہ آہستگی سے نیچے اتری۔ نہ جانے کیوں اس گنگنانے نے اس کے پاؤں اپنی طرف کھینچے تھے۔ وہ اس گنگناہٹ پر کھینچتی چلی جا رہی تھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ اس کے بالکل پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ گنگنائی جا رہی۔ اس کی گنگناہٹ اتنی سریلی تھی کہ تابندہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس کے پاس آ چکی ہے۔ تابندہ اس کے بالکل پیچھے آ کھڑی ہوئی تو اسے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تابندہ اس کے پیچھے تھی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تابندہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگا، تیار ہو جاؤ، کل سے تمہارا اصلی امتحان شروع ہو رہا ہے۔ کل صبح ہی صبح ہم گھر کے لیے نکلیں گے۔ یہ ٹرپ کسی اور چیز کے لیے نہیں بلکہ تم سے نکاح کرنے کے لیے ہی تھا۔ تو وہ وہیں پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ آج وہ اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔
اور اسے اس لڑکی کا دکھ ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں ایک پل کے لیے اسے یوں لگا تھا جیسے اس نے کچھ غلط کر دیا ہو، کچھ ایسا جس کی تلافی نہ کی جا سکتی ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھیں جو اب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اس آواز پر کوئی بھی اٹھ سکتا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے مقابل بیٹھا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور اسے کہا، خاموش ہو جاؤ، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، یہاں کے لوگ اٹھ جائیں گے اور پھر نہ تو تمہاری کوئی عزت رہ جائے گی اور نہ ہی میری۔ میں تو پھر بھی مرد ہوں، تم عورت ہو، تم پر ہی انگلیاں اٹھیں گی۔ خاموشی سے اٹھو اور یہاں آ کر بیٹھو میرے ساتھ۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے آگ کے قریب لے آیا۔ تابندہ سن بن چکی تھی۔ اب یہ بات تھی کہ پھوٹ پھوٹ کر رونا ختم ہو چکا تھا۔ آج اس نے اسے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ واقعی میں وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ خدا نے بڑی فرصت سے ہی اسے بنایا تھا۔ اس کے اندر نقش بڑی فرصت سے اس نے کھینچے تھے، تبھی تو یہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کے اس نے کچھ لمحے کے لیے اسے اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ وہ دوبارہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد چادر نہیں لپیٹ رکھی تھی۔ اس کا پتلا سا دوپٹہ تھا جو اس وقت سردی ختم کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد لپٹی شال ایک دم سے کھولی اور اس کے گرد لپیٹ دی۔ تابندہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تو وہ خاموشی سے آگ میں لکڑیاں جھونکنے لگا۔ تابندہ کافی دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے منہ کھولا تو وہ بولی، میں نے آخر آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ میرے گھر میں مجھ پر کتنی روک ٹوک ہے، مجھ پر کتنی پابندیاں لگی ہیں۔ اب اگر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میری زندگی کتنی خراب ہو جائے گی۔ لوگ تو میرے والدین کو تانے دے دے کے مار ڈالیں گے۔ میرے والدین کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ بنا سوچے سمجھے بولتی جا رہی تھی، جبکہ ریحان خاموشی سے آگ میں لکڑیاں جھونکتا رہا۔ کچھ دیر بعد ریحان خاموشی سے اٹھا اور اسے کہنے لگا، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تم جا کر سو جاؤ، کل صبح ہم گھر کے لیے نکلیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اندر کی جانب چل دیا، جبکہ تابندہ ناگواری سے اسے پیچھے سے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوس سے دور تھی۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی۔ صبح کی نماز کے بعد سب نے گھروں کی طرف نکلنا تھا۔ ایسے میں سبھی لوگ اپنے اپنے بیگ پیک کر رہے تھے۔ اس نے اپنا بیگ پیک کرتے ہوئے آخر میں ایک شال اٹھائی تھی۔ یہ سفید رنگ کی شال جس پر اس وقت اسے ریحان ملک کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اس چادر میں اسی کی خوشبو بسی تھی۔ ایک بار پھر سے جماکے کے ساتھ وہ بات یاد آ گئی تھی جب اس نے گن پوائنٹ پر اس کے ساتھ نکاح قبول کروایا تھا۔ اس نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو صاف کیا اور خاموشی سے وہ چادر اپنے بیگ میں رکھ دی۔ اب یہ چادر اس کے لیے قیمتی متاع تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شخص کے ساتھ اس سے بھی محبت ہوتی۔ سب بیگ پیک کر کے بس تک آ گئے تھے۔ بس گھر روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ایسے میں سب سے آخر پر آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی وہ جب گاڑی کے دروازے پر آئی تو کسی نے اس کے ہاتھ سے اس کا بیگ لے لیا اور اسے کہا، تو میرے ساتھ آؤ گی۔ اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے اپنی گاڑی کی جانب لے چلا تھا۔ یہاں اس کی گاڑی کیا کر رہی تھی، یہ کب آئی تھی، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ اسے بہت کچھ بولنا چاہتی تھی مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی ہوئی اس کی گاڑی تک آئی اور خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی آہستہ آہستہ اپنی روش پر چلنے لگی۔ وہ بس جس یونی ٹرپ کے لیے یہاں آئی تھی وہ ان سے بہت آگے نکل گئی تھی، لیکن ریحان بہت آہستگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ صبح سے لے کر اب شام ہو چکی تھی۔ شام کے وقت گاڑی ایک خوبصورت گھر کے سامنے رکی تھی۔ یہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ تابندہ کا اپنا تھا۔ وہ حیرانگی سے اب اسے دیکھ رہی تھی جس نے وہاں پر یونیورسٹی ٹرپ میں اس کے ساتھ زبردستی نکاح کر لیا تھا۔ وہ اب اپنے دروازے پر کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اندر جا کر وہ ان لوگوں کا سامنا کیسے کرے گی۔ وہ اپنے والدین کو کیا منہ دکھائے گی، کیا کہے گی کہ یہ شخص کون ہے جو جاتے ہوئے تو اس کا ٹیچر تھا اور آتے ہوئے اب اس کا شوہر بن چکا تھا۔ ریحان آگے بڑھا اور اس نے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ دروازہ کھولتے ہوئے اندر بڑھ گیا۔ پختہ اینٹوں کی راہداری عبور کرنے کے بعد سامنے ایک دروازہ تھا جو اندر کی طرف کھلتا تھا۔ وہ اس دروازے کو کھولتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں سبھی لوگ تابندہ کے منتظر تھے۔ آلیان اور اس کی ماں ایک ساتھ بیٹھے تھے جبکہ دوسرے صوفے پر تابندہ کا بھائی اور بھابھی بیٹھے تھے۔ سائڈ پر اس کی ماں اور باپ تھے جو کہ یوں لگ رہا تھا جیسے میزبانی کے لیے کھڑے ہوں، لیکن ساتھ ہی کچھ اور لوگ بھی
سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر رہی تھی، جیسے انہوں نے تابندہ اور ریحان کو آتے ہوئے دیکھا۔ مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ تابندہ حیرت سے کبھی انہیں دیکھتی اور کبھی ریحان کو۔ ریحان وہ جو مسکرا کر ان سب کی محبتیں سمیٹ رہا تھا، اسے نظریں چرائے ہوئے تھا۔ وہ حیرت زدہ تھی، اس کی موٹی موٹی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اور اب سرخ ہو رہی تھیں۔ رو رو کر آنکھیں سجا کر وہ سرخ چہرہ لیے اپنے گھر والوں کے سامنے کھڑی تھی کہ تبھی اس کا بھائی اٹھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، تم آ گئی ہو، معاف کرنا، لیکن یہ سب کرنا ہماری مجبوری تھی۔ تم ایسے اس رشتے کے لیے کبھی بھی نہ مانتی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم اپنے ٹیچر کے ساتھ کبھی بھی ایسا رشتہ نہیں بناؤ گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آلیان کی جگہ تم کبھی کسی کو دے نہیں سکتی تھی۔ آلیان سے تمہیں محبت نہیں تھی، اسے صرف وقتی لگاؤ تھا، اور آلیان کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم کسی کرب اور اذیت سے گزرو۔ تمہارے لیے مجھے سب سے بیسٹ اور پرفیکٹ ریحان ہی لگا تھا۔ بھلے ہی میں نے اس کی بہن کو بھگا کر شادی کی تھی، لیکن اس سب میں یہ میرے ساتھ برابر کا شریک تھا۔ اس کی بہن کے ساتھ بہت غلط ہو رہا تھا۔ ان کے سوتیلے ماں باپ ان کی بہن کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، اسے ایک بوڑھے کے ساتھ باندھ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مجھ سے مدد طلب کی تھی۔ اس وقت ریحان یہاں پر موجود نہیں تھا، اس لیے تم اسے نہیں پہچان سکی تھی، لیکن میں حقیقت جانتا تھا، اور اب جب ریحان نے تمہیں دیکھا تو وہ تمہاری محبت میں پاگل ہو چکا تھا۔ وہ تمہیں پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ دوسری طرف میں نے آلیان سے بات کی تو وہ بھی کسی اور میں انٹرسٹڈ نکلا۔ بہن بات یہ تھی کہ تم اس رشتے کے لیے نہ مانتی، کبھی بھی ریحان کو اپنے شوہر کے روپ میں تسلیم نہ کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے اس چیز کی اجازت دی تھی۔ معاف کرنا، تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہوگی۔ بھائی کی اس بات پر حیرت سے اس نے اپنے بھائی کو دیکھا اور پھر اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے، پھر ان لوگوں کی طرف دیکھا جو یہاں پر اس کے لیے انجان تھے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ریحان کے گھر والے ہی تھے۔ اس سے پہلے جب اس کی ماں نے اس سے یہ بات کہی تھی کہ تمہاری بھابھی کے بھائی کے ساتھ تمہارا ہم رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت ہی جھنجھلا گئی تھی۔ جھنجھلاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ مجھے کسی سے کوئی شادی نہیں کرنی، میں شادی کروں گی تو صرف آلیان سے کروں گی۔ آلیان اس کا اچھا دوست تھا، لیکن وہ اس سے شادی پر قطعی رضامند نہیں تھا، کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ اور اسی ایک تاریخ پر، جس تاریخ میں تابندہ کا نکاح ہوا تھا، اسی تاریخ پر اس کا بھی نکاح ہو چکا تھا۔ اس نے ساری صورتحال کو سمجھنے کے بعد جب اپنے ساتھ کھڑے ریحان کی طرف دیکھا تو وہ شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس شخص پر بے حد غصہ آیا تھا، لیکن اسے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا۔ گھر والے ان کے لیے خاص انتظام کر چکے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ جو ہی وہ کمرے میں آئی، پیچھے سے اسے اپنے پیچھے کسی کے آنے کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی، وہ شخص اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ حیرت سے کبھی اسے دیکھتی اور کبھی باہر دیکھتی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ بیٹھا تھا۔ تبھی وہ شخص آگے بڑھا اور اس نے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، دیکھو تابندہ، ہر وقت ایسا نہیں سوچتے کہ ہمارے گھر والے ہمارے لیے جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ جس طرح تم آج تک سوچتی آئی ہو، تم پہ اس قدر پابندیاں ہیں۔ تم نے یونیورسٹی میں کہا تھا تم پر یہ پابندی عائد ہے، تم پر وہ پابندی عائد ہے۔ جس بیٹی پر پابندیاں عائد ہوں وہ بیٹی ہمیشہ والدین کا سر فخر سے بلند کرتی ہے۔ وہ چاہ کر بھی کبھی یہ ایسا کام نہیں کرتی جس سے اس کے ماں باپ کی عزت پر حرف آئے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے گھر میں کس طرح کا ماحول ہے۔ یہ اس کی تربیت ہوتی ہے۔ مجھے تمہاری تربیت پر فخر ہے۔ تم نے کبھی میری آنکھوں میں دیکھا نہیں تھا، لیکن میں ہمیشہ خود کو تمہاری آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ آج مجھے لگتا ہے کہ میری یہ حسرت پوری ہو گئی ہے۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی اور کہنے لگی، کوئی آ جائے گا۔ لیکن اس کی اس بات پر ایک بھرپور کہکا لگاتے ہوئے وہ مزید اس کے قریب آیا تھا اور کہنے لگا، اب کوئی آ بھی جائے تو کوئی مجھے تم سے دور نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے ٹیچر سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ جب تمہاری امی نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا کہ ریحان، جو کہ تمہاری یونیورسٹی کا سینئر تمہارا لیکچرار ہے، تم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ وہ میرا ٹیچر ہے، اور میں ٹیچر کے بارے میں ایسی بات نہیں سوچ سکتی۔ مجھے اس وقت تم پر بہت غصہ آیا تھا۔ ارے میں سینئر ہوں، میں لیکچرار ہوں، لیکن پھر بھی مجھے تم چاہیے تھی اور تم مجھے مل چکی ہو۔ مجھے اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔
شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہوتا. میں نے بس وہاں پر تمہیں اتنا ڈرایا اور دھمکایا تھا تاکہ یہ سرپرائز تمہیں میں اس طریقے سے دے سکوں کہ تمہارے چہرے پر جب مسکراہٹ ہو وہ بنا پٹی نہ ہو. اور آج تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا. میں ایسی مسکراہٹ تمہارے چہرے پر دیکھنا چاہتا تھا. رہی بات آلیان کی تو اسے میں پہلے ملاقات کر چکا تھا. وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا اور میں ایسے شخص کے ساتھ تمہیں نہیں مان سکتا تھا. اس لیے بس مجھے یوں لگا کہ مجھ سے بہتر تمہارا کوئی خیال رکھ ہی نہیں سکتا. اور وہاں پر بھی میں نے دیکھا تھا تمہارے گروپ میں سے ایک لڑکا تھا جو تم پر بری نظر رکھے ہوئے تھا. یہی وجہ تھی کہ میں نے اس کی بجائے زبردستی تمہیں اٹھوا کر تم سے نکاح کر لیا اور تمہیں اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں لایا. میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہاری طرف بری نگاہ سے دیکھے. اس نے اس کی بات سنی تو ایک جھٹکے سے اسے کچھ یاد آیا. وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کی یونیورسٹی کا فیلو تھا. اس کے گروپ میں سے ایک لڑکا ہی تھا جو اسے ہر بات پر بہانے سے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیتا تھا. وہ بہت بدماش اور بدماش انسان تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے دور رہتی تھی. اکثر وہ یونیورسٹی آنے سے بھی کتراتی تھی. اور آج صبح اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور وہی ریحان نے لے لیا تھا جس روز صبح کو یونیورسٹی ٹرپ پر جانے والے تھے. بس اسی وجہ سے ریحان کی غیرت کو تیش آیا تھا اور اس نے اسے اپنے نام کر لیا تھا. اس نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا. پہلے جس شخص سے اسے بے حد نفرت تھی آج رحیم انسان اسے پیارا لگ رہا تھا. اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو رہی تھیں. ریحان نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تو وہ آہستگی سے اس کے سینے سے لگ گئے. ریحان کے دل میں ایک ٹھنڈک سی پہنچی جبکہ ان دونوں کو کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے والا چاند اپنی بھرپور چاندنی کے ساتھ مسکرا رہا تھا. محبت مکمل ہو چکی تھی